السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ کسی بھی معاشرے میں اگر سرکشی بڑھتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک یہ ایسی بڑی برائی ہے جو کسی بھی معاشرے میں جب آتی ہے تو اس معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تباہی، جب نوجوان نسل سرکشی میں ڈوب جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے معاشرہ اور معاشرے کے بعد پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں، جیسا کہ ڈاکو زنی، بے راہ روی، اس کے علاوہ قتل و غارت، نوجوان جو ہے وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بڑھتی جاتی ہیں اور بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور آخر وہ وقت آ جاتا ہے جب ہمارا معاشرہ، جب کوئی بھی ملک اس برائی میں ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک ترقی کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ اس کی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ملک کیا ہوتا ہے، وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ ملک، وہ معاشرہ، ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی سرکشی، اس کے اسباب کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کون کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی جڑ کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے معزز مہمان ہوں گے جناب مولانا اکرام اللہ صاحب۔ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہوں گے وہ نوجوان اینکر پرسن بھی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا میں کافی ایکٹیو ہیں، جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ جناب حافظ اقرار احمد عباسی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو حافظ اقرار احمد عباسی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو سرکشی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بے احترامی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مختلف خطرناک سماجی برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو اسباب و محرکات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس بڑے اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے موقع دیا ہے۔ کسی بھی چیز میں سرکشی، اس سے پہلے سرکشی کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سرکشی ہے کیا۔ سرکشی کہتے ہیں کسی بھی چیز کا کنٹرول سے باہر ہو جانا۔ جب دریا سرکش ہو جاتے ہیں تو وہ بستیوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ جب جانور سرکش ہو جاتے ہیں اور مالک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں یا کئی ایک لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسانوں میں سرکشی آ جائے تو وہ سرکشی کا مطلب ہوتا ہے انسان کا کنٹرول سے باہر ہو جانا۔ ہر ایک انسان کے لیے کچھ فطرتی حدود اور قیود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے ایک نظام حیات دیا۔ وہ نظام حیات انسان کا وہی حدود ہیں جن سے وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کو سرکشی کہا جائے گا۔ عمومی طور پہ جو ہمارے معاشرے میں سرکشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی بات نہ مانتے ہوں، بد اخلاق ہوں، چڑچڑا پن ہو ان میں، بات بات پر گالم گلوچ کرتے ہوں۔ تو اس کے کئی ایک اسباب ہیں، کئی ایک اس کے محرکات ہیں اور اس کا حل بھی ہے۔ جانوروں میں سرکشی کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ بعض ان کی ایسی طبیعت ہے جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر بسا اوقات اونٹ سرکش ہو جائے تو وہ تو مالک کو بھی مار دیتا ہے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی سرکشی روکنے کے لیے انہیں نکیل ڈالی جاتی ہے، اور نکیل بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض کی سرکشی تھوڑی کم ہوتی ہے تو ان کے منہ کے اوپر باندھی جاتی ہے، اور بعض جب زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں تو ناک کے اندر سوراخ کر کے ماہرین اس کے اندر نکیل ڈالتے ہیں۔ جب اس نکیل کو وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکشی کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں خود تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ قابو اور کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔
انسانوں میں سرکشی کے کئی ایک اسباب ہیں. ہم بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاتے. موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکشی کے اسباب کیا ہیں تو سب سے بڑا سرکشی کا سبب جو میری نظر میں وہ سرکشی سنٹر ہے. یعنی ہم نے خود سرکشی سنٹر کھولے ہوئے ہیں. ہماری آج کی تربیت ٹی وی کر رہا ہے. ہماری آج کی تربیت کا اہم ترین جز ڈرامے ہیں. ہماری آج کی بہترین تربیت فلمیں کر رہی ہیں، اداکار کر رہے ہیں، گلوکار کر رہے ہیں، فنکار کر رہے ہیں. اب یہ اداکار، یہ گلوکار، یہ فنکار جب ٹی وی اسکرین پہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ٹی وی اسکرین پہ ہمیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ ہم معاشرے پہ اپلائی کرتے ہیں، اسی کو ہم سیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ جو فلمیں یا ڈرامے بنانے والے ہیں یا جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ سرکشی سنٹر ہے. وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کو للکار رہا ہے. وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچی ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو مجھے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہا، تو مجھے بوائے فرینڈ رکھنے نہیں دے رہا، تو میرا باپ نہیں ہے، تو ایک درندہ ہے، تو ایک ظالم ہے. تو یہ سرکشی سنٹر ہیں جو ہمارے معاشرے کو سرکشی سکھا رہے ہیں. باپ سے بغاوت سکھا رہے ہیں، ماں سے بغاوت سکھا رہے ہیں، بھائیوں سے بغاوت سکھا رہے ہیں، خاندان سے بغاوت سکھا رہے ہیں، بیوی کو شوہر سے بغاوت سکھا رہے ہیں، شوہر کو بیوی سے بغاوت سکھا رہے ہیں، باپ کو اولاد کا اور اولاد کو باپ کا دشمن بنا رہے ہیں. تو سرکشی کے اسباب میں پہلا سبب یہاں پر اس میں تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا آگے کرتا ہوں. یہ تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو فلمیں، ڈرامے اور جو ایک کردار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کرائم شو ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم کیسے کیا جاتا ہے. جی دیکھیں، اب ایک چیز ہے کہ کسی بھی ملک میں کرائم شو دکھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دیکھیں باقاعدہ ایک فکس ٹائم کیا ہے اور وہ پرائم ٹائم ہے. اب پرائم ٹائم میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پوری فیملیز بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اس ٹائم پہ آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ چوری کیسے کی جاتی ہے. اب دیکھیں کرائم شو کا مقصد کیا ہے، آپ کیا لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک بندے نے کیسے، ٹھیک ہے ایک بندے نے اگر کرائم کیا ہے آپ اس کی رپورٹ پیش کریں، آپ اس کے جو محرکات ہیں اس کو سامنے لائیں اور اس کی جو غلط ہے اس کو غلط ثابت کریں، جو صحیح ہے اس کو صحیح ثابت کریں. اس کی ایک مکمل سٹوری بنانا کہ وہ گھر سے نکلا، اس نے یہ کیا، ویسے کیا، گویا کہ آپ سٹوری دیکھ کے آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اوریجنل سین جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ، اور وہی چیزیں دیکھ کے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو چوری کے اور ڈاکہ زنی کے مزید اور جو کرمنل چیزیں ہوتی ہیں ان کے مزید جو ہے ان کے تجربات دیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ پاکستان میں جو اس عنوان پہ پروگرامات بنتے ہیں کرائم کے عنوان پہ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ان سے بھی سیکھا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یہ جو دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ وہ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت بیان کرتے تھے. اب جادو کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ جادو کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو اس طرح ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب وہ اس طرح ہوتا ہے یہ سیکھ لیتے تھے اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور قرآن مجید خود کہتا ہے یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو یہ فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کے اندر خلا پیدا کیا جائے، ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے. تو یہ چیزیں سیکھتے تھے. اب ضروری بات ہے قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک کرائم کا ذکر کیا جائے گا اور اس کی پوری تفصیل جب بتائی جائے گی کہ یہ کرائم اس طرح ہوتے ہیں یہ کرائم، تو ضروری بات ہے ہم کرائم سیکھیں گے، ان سے بچنے کے طریقے نہیں سیکھیں گے. تو جتنے بھی ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہماری ڈاکومنٹریز میں، ہمارے چھوٹے آج کل ویڈیوز کلپ آ رہے ہیں، ان میں اگر ہم کرائم کے بارے میں بتائیں تو اس سے بچنے کے طریقے اور اس پہ ہونے والی سزاؤں کے بارے میں، وہ سزائیں جو دنیا میں دی جاتی ہیں، وہ سزائیں جو آخرت میں دی جاتی ہیں، اگر ان کا بھیانک انجام، خوفناک انجام بنا کر پیش کیا جائے اور کرائم نہ دکھایا جائے
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس میں مزید یہ بڑھتے رہیں گے، اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کو پیش بھی ایسے سنسنی خیز کر کے کیا جاتا ہے کہ جب آپ وہاں پر آتے ہیں تو آپ 2 سیکنڈ کے لیے رکنا لازمی پسند کریں گے۔ جی چلیں، یہ تو ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسل کو جو سرکش کرنے والے عناصر ہیں اس میں میڈیا جو ہے وہ ابھی مین ہے، لیکن ہم چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے، جو پہلی درسگاہ ہے والدین۔ اب ہمارے جو والدین ہیں ان کی جو عدم بے توجہی آپ کہہ لیں، وہ بھی تو اس سرکش ہونے میں بہت بڑا کردار دیکھیے، ادا کر رہی ہے۔ میں تو آپ کو یہ جو کہا نا کہ سرکشی سینٹر، یہ میں نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا کہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں جن کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا۔ سرکشی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ تربیت کا نہ ہونا۔ اب اگر والدین اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو ان کی تربیت ان کے والدین نے نہیں کی۔ اور قرآن مجید میں ایک بہت عجیب ایک آیت ہے، جب میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی انسان اگر مکمل گہری نظر سے اس کو پڑھے گا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کے بالکل آخری رکوع سے ایک رکوع پہلے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کو یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت وہ بڑا افسوس کریں گے، اور افسوس کرتے ہوئے ان کی زبان پہ 2 جملے ہوں گے، ایک تو کہ ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، اور دوسرا ایک مطالبہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مطالبہ یہ ہوگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمیں جو انہوں نے سکھایا، ہماری جو انہوں نے تربیت کی، ان کی تربیت کی وجہ سے ہم آج جہنم میں جا رہے ہیں، یا اللہ ہم آج اکیلے نہیں جا سکتے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ اگر آج ہمیں گرا کر اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کے مستحق ہمارے والدین بھی ہیں، یا اللہ اس کے مستحق ہمارے سرپرست بھی ہیں، اس کے مستحق ہمارے اساتذہ بھی ہیں، اس کے مستحق ہمارے معاشرے کے وہ بڑے افراد بھی ہیں جن پہ ہماری تربیت لازم تھی اور انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے یا ان کی عدم تربیت کی وجہ سے ہم غلط راستے پہ چل گئے، ہمیں انہوں نے روکا نہیں، روکنا ان کا حق بنتا تھا، ان کا حق تھا کہ وہ ہمیں سرکشی سے روکتے، ان کا حق تھا ہمیں بے راہ روی سے روکتے، ان کا حق تھا ہمیں غلط راستے پہ جانے سے روکتے، انہوں نے نہیں روکا، اس لیے آج ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مجرم وہ بھی ہیں، اور عجیب دعا کریں گے وہاں پہ، ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ اگر مجھے ایک عذاب تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے، اس لیے کہ وہ خود بھی مجرم تھے اور ہمیں بھی جرم کے راستے پہ ڈالا۔ آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اولاد والدین کے لیے کہہ رہی ہوگی، چھوٹے اپنے بڑوں کے لیے کہہ رہے ہوں گے ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ آج ان کے گلے میں لعنت کا توق بھی ڈال دے۔ تو تربیت ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اولاد کی تربیت ہو، چاہے بڑے بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں، چاہے اساتذہ ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سرکشی ہے، اس سرکشی کے اسباب میں تربیت کا فقدان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین بسا اوقات اپنے بچوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لاڈلا ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ محبت پیار ہونے کی وجہ سے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی نظر انداز کیا جانا ان بچوں کی سرکشی کا سبب بنتا ہے۔ نظر انداز کر دیا، آج ایک چھوٹی غلطی نظر انداز کر دی تو بچے میں حوصلہ پیدا ہوگا کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں تھوڑی بڑی غلطی کر کے دیکھتا ہوں، وہ بڑی غلطی پہ جرت ہوتی ہے اس کو۔ پھر جب کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، محبت پیار میں والدین یہ بھی برداشت کر جاتے ہیں، تو وہ پھر اس سے ایک قدم مزید آگے بڑھتا ہے، ایک قدم مزید آگے بڑھاتا بڑھاتا وہ معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے، اور وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد والدین کی خواہش بھی ہوتی ہے اسے روکا جائے، مگر وہ سرکش بن چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے منع کیا تو ہماری خیر نہیں، کہیں یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے،
پھر والدین اپنی عزت اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری معاشرے سے سرکشی کا خاتمہ والدین کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی حرکات اور سکنات پہ صرف نظر ہی نہ رکھیں بلکہ جہاں اپنی اولاد میں غلطی دیکھیں فوری طور پہ ڈانٹ. اچھے طریقے سے بھی ڈانٹا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بچوں کو بڑے پیار سے سکھایا کرتے تھے, غلط باتوں سے منع کیا کرتے تھے, روکا کرتے تھے. تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اولاد سرکشی کے راستے پہ ہی نہ جائے. اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ نظر آتا ہے والدین کو کہ اولاد جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہی ہے تو ان کو روکیں. مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا لیکن میری زندگی پہ اس نے بہت اچھے اثرات ڈالے. میں شاید عمر کے 18-20 سال میں تھا کہ ایک رات کچھ 2 دوست ہمارے ساتھ آئے. ایک کمرے میں ہم بیٹھے, ساتھ والے کمرے میں ہماری والدہ محترمہ سو رہی تھی. تو ہم نے رات کو پوری رات گپ شپ میں گزار دی. تو صبح اٹھ کے والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا آج کے بعد ان دوستوں کے ساتھ رات نہیں گزارنی آپ نے. میں نے پوچھا وجہ؟ امی ہم تو گپ شپ کرتے رہے. بس کہتی ہیں آپ نے ان کے ساتھ رات نہیں گزارنی, بس میں نے کہہ دیا. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. والدہ کی یہ بات ہر موقع پہ یاد آتی ہے کہ شاید ان کی ایک چھوٹی سی نصیحت میں, چھوٹی سی بات میں میرے لیے بہت بڑا اثر تھا اور آج تک میں اس کے اثر کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ سرکشی سنٹر یہ سبب ہے جہاں سے سرکش تیار کیے جا رہے ہیں. دوسرا والدین کی عدم تربیت, اور تیسرا ہماری درسگاہیں. ہماری درسگاہیں آج باقاعدہ طور پہ سرکش پیدا کر رہی ہیں, سرکشی کرنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصی طور پہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے باہر بڑی فخر کے ساتھ ایک بورڈ لگایا جاتا ہے, مار نہیں پیار. عربی زبان کا ایک بہت اچھا مقولہ ہے الضرب للصبیان کالماء فی البستان, کہ بچوں کے لیے مار اسی طرح ہے جس طرح باغ کے لیے پانی ہے. باغ کو جب پانی نہیں ملے گا تو باغ خشک ہو جائے گا. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ادب سکھانے کے لیے, بچوں کو ڈرانے کے لیے تھوڑی بہت مار اسلام میں جائز ہے. یہ دیکھیں, یہ جو بھی حکومت پنجاب نے یہ ایک قدم اٹھایا تھا, اس میں ایک چیز دیکھنے میں یہ بھی آئی ہے. آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو مار مار کر ان کی بعض اوقات بازو ٹوٹ جاتا ہے, بعض اوقات سر پھٹ جاتا ہے. لیکن مار کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بچے پر ظلم کریں. دیکھیں اس میں اساتذہ اکرام کی تربیت کی ضرورت ہے. اس میں اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ایک مثبت اور منفی استعمال ہے. ٹھیک ہے, اساتذہ اکرام کی کو محدود کیا جائے. سب سے پہلے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی غلطی کی اصلاح کے لیے اپنے ماتحت کو سزا دینی ہے تو اس میں ذاتی غصہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک جنگ کے دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمن کو پچھاڑ لیا, اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار ہاتھ میں سونتی اور قریب تھا کہ اس کا گلا کاٹ دیتے, لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار چلانے والے تھے اور اس بات کا امکان موجود تھا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو اٹھ کے مجھے قتل کر دے, جب اس نے تھوک دیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا دشمن قابو آیا وہ چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا. یہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں نا, کرم اللہ وجہہ. ٹھیک ہے, کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت دے. اس دشمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکتے ہوئے کہا تھا سبت اللہ وجہک, اللہ تیرے چہرے کو کالا کرے, سیاہ کرے, الیاذ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کہا تھا کرم اللہ وجہ, اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو عزت دے. جی, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا اکرام اللہ صاحب سے, ہم سے بات کرتے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں اسی موضوع کی طرف. السلام علیکم.
جی مولانا اکرام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی سرکشی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو آپ کیا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹیلی ویژن ہے ان کا جو ایک کردار ہے، اس کے تو کافی سارے اسباب ہیں، لیکن ہم نے چند ایک جو زیادہ اہمیت کے حوالے سے جو اسباب ہیں اس کے اوپر بات کی کہ والدین جو ہے ان کی اولاد کی طرف توجہ نہ دینا بھی نوجوان نسل کو سرکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ نوجوان نسل کو مکمل طور پر ہر لحاظ سے جو ہے وہ سرکش بنانے میں مصروف ہے۔ تو تیسرا اس میں جو اہم ایک چیز ہے وہ ہے تعلیمی ادارے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی تربیت کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا؟ کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے نوجوان نسل کو سرکشی کی طرف دھکیلنے میں؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے بہت اہم موقع دیے بات کرنے کا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نوجوانوں میں جو بڑھتی سرکشی ہے اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ جی جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے بھائی ذکر کر رہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو اساتذہ کا کردار ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جی تو اداروں کے اندر جو تعلیم کا نصاب ہے یہ کافی حد تک بہتر بھی ہے۔ اس سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ کر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے دنیا کے بہت بڑے بڑے مقاصد پر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس میں جو مجھے تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے جو مزید نوجوانوں کو بہتر راستہ دے سکتی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے دینی اور دنیاوی جو علم کی تفریق کر دی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل اپنے مقاصد کا ٹھیک سے تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ جی اور جب ہم دین اور دنیا کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے تو جب دنیا پڑھیں گے تو ساتھ دین بھی پڑھیں گے تو دین کے ساتھ ہماری اخلاق کی تربیت ہوگی اور نوجوان نسل اپنے مقاصد کا بہت اچھا ہے وہ تعین کر لے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ملتی جلتی بات ہے ہمارے جو تعلیم کے ساتھ ہے کہ ہم ایک اپنی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی باقی اقوام کی جو تاریخ ہے اس میں کچھ زیادہ ہم دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی تاریخ اپنے سلف صالحین اور کامیاب لوگوں کے کردار کو نہیں دیکھیں گے اور باقی جو قومیں جن کو عروج ملا جن کو زوال ملا، جبکہ قرآن مقدس کے اندر بھی دو قسم کی قوموں کا ذکر کیا گیا جو عروج پر بھی گئیں اور جن پر زوال بھی آیا۔ تو تاریخ سے دوری بھی ہمارا ایک نوجوان نسل کی سرکشی کا ایک سبب ہو سکتا ہے، جس کا تعلق بالکل ہماری تعلیم کے ساتھ ہے، ہمارے نصاب کے ساتھ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے باقی جو آپ نے جی آپ بات جاری رکھیں۔ میں بات کر رہا باقی یہ بالکل ساری چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں۔ جیسے بھی اب آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے والدین کے ساتھ اور اولاد کے اندر ایک ایسا گیپ ہے کہ جب نوجوان نسل کو نگرانی کی اور مشورے کی بڑی عام ضرورت ہوتی ہے تو والدین اپنے بچوں کو یا تو ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ اپنے فیصلے بزرگ اپنے وقت کے حساب سے کروانا چاہتے ہیں، نوجوان نسل اپنے ایک وقت اور حیثیت اور علم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب بزرگ لوگ اپنی نوجوانوں کے فیصلوں کو رد کرتے ہیں تو اس کا جو رد عمل آتا ہے وہ بھی ایک سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور بالکل اس کے ساتھ ہی میڈیا کا جو منفی کردار ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے شعور بیدار ہونے سے پہلے وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی اثر ان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ پھر وہ مغربی جو فکر و فلسفہ ہے اس سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سارے معاملات جمع ہو کر ایک جو طبقہ جو ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے جس کے اوپر پوری قوم کا اور ملک کا انحصار ہوتا ہے وہ ان اسباب کی وجہ سے اپنے راہ سے شاید دور ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے بات کی جو والدین کے حوالے سے، تو آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر کوئی بات کہنی بھی ہوتی ہے تو وہ ڈر ڈر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو بچے ہیں وہ والدین سے ڈریں۔ آج کل والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو کسی کام سے روکا یا اس کو کسی منفی کام کی طرف اگر وہ متوجہ ہے تو اس کی توجہ وہاں سے ہٹائی تو وہ پتہ نہیں کیا کر لے گا، ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اپنے ساتھ کیا کرے گا۔ تو والدین جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کو کچھ بات کہتے ہوئے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں اب اس سے کیسے نمٹا جائے؟ جب دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اگر آپ اس کو ہلکی سی بات کے اوپر بھی ڈانٹتے، آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں. باتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو باتوں میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی. کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو والدین بچوں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، ان سے روکتے ہیں، لیکن نوجوان نسل جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ایک وبا ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ اس کا بالکل حل ہماری شریعت اسلامیہ میں ہے. عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بحیثیت والد اگر دیکھیں تو انہوں نے جس طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ تعلق رکھا وہ بہت ہی خوبصورت تعلق تھا. آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے تھے اور ان کی عزت، ان کی توقیر بہت چھوٹی عمر سے لے کے جب تک نوجوانی کی عمر میں گئے. اور جو آپ کے نواسے تھے خصوصی طور پہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ رہا؟ ان کی ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ جب بھی والدین پیش آئیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر والدین کے دلوں میں اولاد کے بارے میں اور اولاد کے دل میں اپنے والدین کے بارے میں محبت ڈال دی ہے. بس اس فطرت کو جاری رکھنا، تسلسل کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے کے ساتھ رہنا کہ وہ کس معاملے پہ، اگر وہ سکول جاتے ہیں تو ان کے دوست کس قسم کے ہیں، تاکہ ان کو وقت اس سے پہلے کہ وہ دوست اپنا اثر اس پہ ڈالے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر ان پہ رکھے اور وہ پیار محبت کے ساتھ رکھے. وہ جو سوشل میڈیا جو استعمال کرتا ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ میرا بچہ سوشل میڈیا پر کیا دیکھتا ہے اور کس قسم کا وقت یہاں پہ گزارتا ہے، تاکہ وہ بچہ اپنا فیصلہ کرے. اس سے پہلے والدین کو شاید اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. شاید خوبصورت بات یہ ہوگی کہ اگر سورہ یوسف کو پڑھا جائے تو بالکل شروع میں جو بات آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو رات کو خواب آتا ہے اور صبح سویرے اپنے والد محترم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے رات کو ایک اس طرح کا خواب آیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق اور قرب ہونا چاہیے کہ ایک بیٹا اپنی بات جو رات خواب میں بھی اس نے دیکھی تو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرے، نہ کہ وہ جا کے گلی میں، بازار میں کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کرے جو شاید اس کو کوئی منفی پہلو بتا دے. تو یہاں پہ والدین کا رابطہ اپنی اولاد کے ساتھ مسلسل رہنا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد سے ذہنی طور پر ان کو دور رکھ دے یا ان کو ہر وقت ناراض ہوتی رہے. تو یہ شاید ایک حل ہوگا جس سے بہتری پیدا ہو. جی دیکھیں، نوجوان نسل کا سرکش ہونا، اگر ایک نوجوان جو ہے وہ سرکش ہوتا ہے تو وہ معاملہ گھر سے چلتا ہے تو گھر جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جب یہ معاشرے کی طرف چلتا ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جب اس کا جائزہ پورے ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پورا ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کا اس طرح سرکش ہونا، اس کے نقصانات ہمارے معاشرے کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نقصان تو شاید یہ ہوگا کہ قوم کا جو عروج اور زوال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اپنی کتاب کے اندر. تو جب ہم کتاب اللہ سے دور ہوں گے اور نوجوان نسل اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک کردار ادا کرتے ہیں، جب تک یہ نوجوان نسل نہیں کھڑی ہوگی ہم ملک کے اندر اپنی معیشت کو اور اپنے ملک کے اندر اپنی سیاست کو اور نظام حکومت کو اور نظام تعلیم کو، جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں، اس کے اندر ہم کمزور ہوتے جائیں گے. اور یہ کمزوری اس قدر پیدا ہوگی کہ آخر آ کے ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مغلوب قوم کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. تو جو عروج والی قومیں ہوتی ہیں ان کے نوجوانوں کا جو کردار ہوتا ہے بہت واضح ہوتا ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کا یہی کردار اگر آتا رہے کہ وہ سرکشی کی طرف جائیں اور اس کے اسباب ہیں اگر وہ زیادہ زیادہ پھیلتے ہیں تو ہماری قوم کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قوم عروج کے بجائے زوال کا راستہ اختیار کر لے گی. صحیح بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے معاشرے میں جو تعلیم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے نوجوان نسل کو سرکش بنانے میں؟ اب ہمارے جو ان دنوں میں اس سال کا اگر آپ جو ہے پورا جو ریسرچ ہے وہ سامنے لائیں تو کافی سارے ایسے ہمارے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو مختلف شعبہ جات سے جنہوں نے اپنی ڈگریاں حاصل کی ہیں تو وہ پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں. جتنا بھی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، جو بھی ڈگری ہولڈر ہیں، جو بھی ذہین جو دماغ ہیں، وہ پاکستان سے ظاہری بات ہے جب ان کے لیے جابز نہیں ہوں گی، جب ان کو
روزگار نہیں ملے گا تو وہ اس معاشرے سے، اس حکومت سے جو ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں، اب ایک نوجوان ہے، اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب وہ اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس کے ذریعے وہ اپنے معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے، اپنے معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کے ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کو مواقع ہی نہیں فراہم کیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس معاشرے سے سرکش ہوگا، وہ اس معاشرے سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور اسی طرح کافی سارے ہمارے جو ایسے نوجوان ہیں، کافی سارے ایسے جو ہمارے ذہین دماغ ہیں، وہ پاکستان سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور اپنی جو خدمات ہے، اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دوسرے ملکوں کی ترقی میں صرف کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ہماری جو پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو ترقی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی؟ جی بالکل، اس پہ اثرات تو پڑیں گے، مجموعی لحاظ سے تو اثرات پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک مناسب سا حل یہ ہے کہ جب تک ہمارے سیاسی نظام کے اندر اور نظام حکومت کے اندر جب تک کچھ بہتری نہیں لائی جاتی تو اس وقت تک کم از کم نوجوانوں میں دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک تو ان کو برداشت اور حلم کا جو مادہ ہے وہ نوجوانوں کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی ہے، اس معاشرے کے اندر جس قدر خرابیاں تھیں، شاید اتنی خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرابیوں کے باوجود اس معاشرے میں اپنی برداشت اور اپنے صبر کے ساتھ، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری طرح صبر اور تحمل کے ساتھ جب معاشرے کے اندر وہ کھڑے ہوئے تو اس نظام کو پھر بدلنے میں ان کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، البتہ بہت ساری تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کے اندر برداشت اور حلم کا جو مادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے، اور وہ ممکن حد تک بھی ہوگا جب ہماری تعلیم کے اندر خانہ پوری نہ ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور تربیت اس میں شامل کر لیا جائے اور قرآنی آیات کو بطور تربیت شامل کر لیا جائے، اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت بھی اسی قدر پہ کی جائے کہ وہ صرف ڈگریاں بانٹنے والے ادارے نہ بنائیں یا ڈگریاں دے کر نوجوانوں کو فارغ نہ کریں، بلکہ ان کی تربیت بھی کریں۔ وہ اساتذہ ہیں، وہ مربی بھی ہونے چاہیے۔ جب تربیت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نوجوانوں پر اعتماد بحال ہوگا، اور اس ملک کے اندر اب بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس ملک کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیاب کرے گا، بس ضرورت اس چیز کی کہ ہم اس کو چاہے آہستہ جی کرام اللہ صاحب، آپ نے کام کریں تک۔ جی معذرت کے ساتھ آپ کی بات جو ہے وہ کاٹنا چاہوں گا، آپ نے بات کی سیاسی جماعتوں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی سرکش بنا رہی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے ان کو نوجوان نسل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہاں پر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ اس کے لیے اسپیشل نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ زہر جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو، جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے، ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ کاروبار دیں گے، نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں گے۔ لیکن جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے، جب ان کو کرسی مل جاتی ہے، پھر یہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، جنہوں نے یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا مول لیتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ اپنا سارے کاروبار چھوڑ کر ان کی جو کمپین ہوتی ہے الیکشن کمپین، ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا دن رات جو ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لیکن جب ٹائم آتا ہے ان کا، جب یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ بالکل یاد نہیں ہوتی، وہ اپنی جو تجوریاں ہیں اس کو بھرنے میں رکھتی ہیں۔ اب ان حالات سے تنگ آ کر جو نوجوان نسل ہے ان میں جو غم و غصہ ہے، ان کو جو ایک جو فساد کی، ظاہری بات ہے ذہن سازی تو پہلے ہی نوجوانوں کی ہو چکی ہوتی ہے، جب ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ اس معاشرے سے، اس ملک سے نفرت کریں گے، اور معاشرے کے جو منفی اثرات ہیں، منفی جو پہلو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نوجوان نسل ہمارے ساتھ ہے، ہم نوجوان نسل کے مسائل حل کریں گے، روزگار کے مسائل حل کریں گے۔ آپ دیکھ لیں
پہلے 20 سالوں کا اگر آپ جو ہے موازنہ کریں تو کیا ان 20 سالوں میں جو نوجوان نسل ہیں ان کے کتنے سارے مسائل حل کیے ہیں ان سیاسی جماعتوں نے؟ افضال احمد صاحب، یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہو جائے گی کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر، بالکل وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے گھٹیا قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب نوجوان نسل کو ضرورت ہوتی ہے ان کی تو وہ بالکل ان سے رابطے میں بھی نہیں ہوتے اور ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا بہرحال پھر بھی آ جا کے اس کا بہتر حال یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین کی طرف آئیں۔ ہماری اصل جو کتاب ہے قرآن مقدس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے بہترین نمونہ ہیں۔ جب تک ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں لا کے کھڑا کریں گے تو ان لوگوں کو پہچان نہیں پائیں گے۔ لیکن ایک آدمی دھوکہ دینے والا ہے، وہ تو دھوکہ دے گا، لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ کہ جو دھوکے میں آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی جب ایک بار اس کو دھوکہ دیا جائے تو کم از کم دوبارہ وہ دھوکے میں نہیں آئے گا۔ صحیح بات۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مومن مسلمان جو ہے وہ نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ کتنی بار نوجوان نسل کے ساتھ ہوا۔ اب نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور بہت مضبوط اور مستحکم ہو کر اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، تاکہ جتنی ان کی اہمیت ہے ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ خود نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی آ کے ان کو کھڑا نہیں کرے گا۔ جی بالکل۔ اور پاکستان میں آپ جی محترم، آپ نے بات کی نا کہ نوجوان نسل کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں تقریباً 64% جو ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ جی جی بالکل صحیح فرمایا تھا۔ جی، جب دیکھیں کہ کسی معاشرے میں جب نوجوان نسل کی پرسنٹیج اتنی زیادہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کیوں ترقی نہ کرے، وہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے جو ملک کو ہے وہ کیوں خوشحال نہ کرے۔ جی مولانا اکرام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر، انسان ہے قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔
آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل میں جو بڑھتی ہوئی سرکشی ہے اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں۔ ہم نے اس کے اسباب بھی جانے، اس کے نقصانات بھی جانے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بیماری ہے، یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو مولانا اقرار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکشی ہے اس کا ہم خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو جو روک تھام کے لیے ابھی اس وقت ہمیں کون سے ٹھوس جو ہیں اقدامات کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے احتیاط، اور اگر نقصان ہو جائے تو اس کے تدارک کی کوشش۔ مثال کے طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، جسمانی طور پہ انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے بخار نہ ہو، نزلہ زکام نہ ہو، بیماریوں کا حملہ نہ ہو، زخم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ اگر بچا لے اپنے آپ کو انسان تو اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسے بخار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، تو نزلہ زکام بخار کے لیے اسے دوائی لینی چاہیے، اور زخم کے لیے اسے مرہم پٹی کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے میں سرکش افراد تیار ہی نہ کریں، اور ابتدا ہی میں پورے معاشرے کو اس نہج پہ تربیت کریں کہ ہمارے معاشرے میں ناسور پیدا ہی نہ ہوں، سرکش لوگ پیدا ہی نہ ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ معاشرے میں ایسے سرکش لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تو جس طرح ایک آدمی اپنے بیمار جسم کا علاج کرتا ہے، معاشرے کے ان بیماروں کا علاج اس طرح کیا جائے۔ دوائی سے ممکن ہے تو دوائی سے ان کا علاج کیا جائے، سمجھانے سے ممکن ہے تو سمجھانے سے ان کا علاج کیا جائے۔ ہلکی پھلکی سزا دینے سے اگر معاشرے کے یا یہ ناسور سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں تو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اس آپشن کو بھی استعمال کیا جائے۔ یعنی ہمارے پاس اس کا بہت بے شمار حل، اور آئندہ مضبوط ترین حل یہ کہ ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ لفظ الا جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح اردو زبان میں کسی کو بہت زیادہ تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، خبردار یہ کام ضرور کرنا، یعنی جو لفظ خبردار آتا ہے اس کے لیے لفظ الا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ الا خبردار، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی تفصیلی ہے، اس میں ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا گیا۔ مختصر اسی جملے کو لے لیں، اس جملے کو اگر لے لیں تو ہمارے معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور حکماً ارشاد فرما دیا کہ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اب ہر ایک کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے
کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. صحیح. لیکن ضروری ہے کہ والدین جب اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت والدین خود بھی سیدھے راستے پہ ہوں. اگر والدین خود سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے تو وہ اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ مثال کے طور پہ اذان ہو گئی اور اذان کے وقت ایک والد گھر میں سویا ہوا ہے اور وہ گھر میں سویا ہوا اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، تو خاک اثر کرے گی اس والد کی نصیحت اپنے بیٹے پہ جو خود نماز کے لیے مسجد نہیں جاتا اور اولاد کو کہتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ. جی ہم اس بات کو بھی جاری رکھتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے نوجوان تجزیہ نگار ذبیح اللہ شاکر صاحب نے. جی ذبیح اللہ، جی ذبیح اللہ صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منتقل ہو گیا، آپ اپنی بات جاری رکھیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تربیت کرنے والے افراد کا خود تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. ضروری، بہت اچھی. معاشرے سے اگر سرکشی ختم کرنی ہے، والد اگر خود سرکش ہے اور اللہ کے احکام کا سرکش ہے تو وہ اپنی اولاد کو سرکشی سے کسی صورت نہیں روک سکتا. اگر روکنے کی کوشش کرے گا تو سعی لا حاصل ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں. پہلے ضروری ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر کی سرکشی کو ختم کرے تاکہ آئندہ آنے والی نسل سرکشی کی طرف نہ جائے. صحیح، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ والد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو غلیظ چیزیں ہیں ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اور خود بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، ان سے بچیں. جب دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں اور پھر وہ جو عادات ہوتی ہیں وہ ایسا ایسا اپنے اندر لانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ بچے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بچے کو کچھ بھی نہ بتائیں، بچہ آپ کو دیکھے گا تو لازماً آپ کے پاس آئے گا، جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ اسی طرح پریکٹیکل کرے گا. کرتا ہے. دیکھیے بچہ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بسا اوقات بہت چھوٹا ہونے کے باوجود رکوع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جاتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، جب وہ بچہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جیسا کیسا اس سے ممکن ہو جاتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، یعنی بچہ اپنے اولاد جو اپنے والدین سے سیکھتی ہے، تو اس لیے والدین تو اولاد کے لیے ایک پہلی درسگاہ ہیں جہاں سے بچے نے بہت کچھ سیکھنا ہے. بچہ لاشعور میں بھی سیکھتا ہے، شعور میں بھی سیکھتا ہے. تو بچہ جب لاشعور میں بھی سیکھ رہا ہے، شعور میں بھی سیکھ رہا ہے، تو بچے کے اوپر والدین کی صرف زبان سے کی ہوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے، بلکہ عملی طور پہ والدین جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ والدین بچے کے سامنے نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بچے کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں. بعض خوراکیں ہیں جو خوراکیں والدین بچے سے چھپ کر بھی کھائیں تو وہ بچے کی طبیعت کا حصہ وہ بن جاتی ہیں، بچے کا میلان اس چیز کی طرف پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، جن میں والدین میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ والدین کا سب سے بڑی، چونکہ بچے نے 24 گھنٹے والدین کے ساتھ رہنا چھوٹی عمر میں. تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اگر اساتذہ کے پاس جائے گا 6 گھنٹے، اساتذہ کے پاس 18 گھنٹے، پھر وہ اپنے والدین کے پاس آئے گا جی سیکھنے. جی ذبیح اللہ صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا. السلام علیکم. جی ذبیح اللہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی شاید کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ذبیح اللہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کہ اب 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایسی فرمائش کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کو نوجوان نسل اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے ایک نوجوان جو 3-4 دوست تھے وہ کسی دریا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اس سے چھلانگ لگا دو گے تو آپ ہمارے ساتھ بٹ رکھو، ہم آپ کو موبائل دیں گے یا نقدی کچھ رکھ لیتے ہیں. شرط رکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں وہ شاید گجرانوالہ کا تھا، وہ دریائے نیلم جو ہے اس کے قریبی کہیں تھے، تو وہ اس نے بغیر سوچے سمجھے میں اس پانی میں اگر گروں گا تو میرا اپنا ہی نقصان ہے، میرا اپنا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے گھر والے ہیں ان کا نقصان. اب دیکھیں بغیر سوچے سمجھے اب نوجوان نسل کا اس طرح کا بٹ لگانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا،
یہ بھی ایک سرکش ہونے میں بہت بڑا سبب ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین اپنے اولاد کی حرکات اور سکنات پہ اور اپنے اس کے دوست احباب پہ نظر نہیں رکھیں گے تو اولاد ان کی دسترس سے باہر نکل جائے گی۔ یہ جو دریائے جہلم پہ واقعہ ہوا ہے کہ 3-4 دوست قریب کھڑے مووی بنا رہے ہیں اور ایک نوجوان اپنے آپ کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ انہی دوستوں میں سے ایک دوست اسے کہہ رہا کہ اگر تو یہ دریا پار کر جاتا ہے تو میں تجھے ایک موبائل دوں گا۔ دریائے جہلم ایک خونی دریا ہے اور چونکہ 2 بڑی گھاٹیوں کے درمیان یہ دریائے جہلم جو مظفر آباد اور اس کو پاکستان کے اس حصے کو ملانے والا پل ہے، یہ اس کے قریب کنیر پل اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس کا، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس دوست نے یہ شرط لگائی اور اس چیز پہ اس کو آمادہ کیا اسے کڑی سزا دینی چاہیے۔ سرکشی پہ اس کو آمادہ کرنے والے یہ ہیں کہ اس نے ایک ایسی لالچ میں آ کے ایک ایسا اقدام کر لیا جس نے اس کی جان ہی لے لی۔ تو معمولی باتوں پہ کسی کی جان لے لینا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کو سمجھا کے بھیجیں۔ مجھے ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ایک واقعہ یاد آیا، مختصر آپ کو سناؤں گا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، میری ان کے ساتھ کچھ عرصہ قربت رہی، ان کے ساتھ کچھ سفر کیے۔ ایک سفر میں بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، اس وقت ان کی دادی اماں زندہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی سفر پہ نکلتا ہوں تو میری دادی اماں جنہوں نے آج تک کبھی شہر نہیں دیکھا، وہ سندھ کے ایک بہت دور دراز دیہات ہے خیرپور میں رہنے والی تھی، وہ کہتے ہیں شہر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دادی سے ملنے جاتا ہوں اور صرف اس لیے ملنے جاتا ہوں کہ جب میں ان سے مل کے آتا ہوں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تو مجھے دادی کچھ نصیحتیں کرتی ہے۔ اور وہ کہنے لگے دادی مجھے نصیحت کیا کرتی ہے، حالانکہ علامہ علی شیر حیدری جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ 8-10 گارڈ ہوتے تھے، 2-3 گاڑیاں ہوتی تھی اور اسپیشلی ان کے ساتھ پولیس پروٹوکول الگ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان کی دادی اماں کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا، لیکن دادی اماں کے پاس جاتے، دادی اماں کہتی بیٹا دیکھو جب روڈ پار کرو گے نا تو روڈ دیکھ کر پار کرنا اور کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ لینا اور ہاتھ نہیں چھوڑنا کسی کا، اور بھاگ کر روڈ تم نے پار نہیں کرنی، کوئی گاڑی والا مار دے گا تمہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ گھر سے دادی اماں گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس طرح کی نصیحتیں کرتی، میں جب بھی نکلتا میں اسپیشلی دادی اماں کے پاس ضرور جاتا تھا کہ میں ان کی کچھ نصیحتیں سن لوں۔ تو والدین تھے جب اپنی اولاد کو گھر سے باہر بھیجتے تھے تو وہ بہت ساری نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ آج اولاد والدین سے پوچھے بغیر نکلتی ہے اور اولاد کا جنازہ آتا ہے اور والدین بیٹھ کے اس کے اوپر روتے ہیں کہ ہمیں بتا کر ہی نہیں گیا تھا۔ صحیح، گھر سے تو وہ نکلتے ہیں اسکول اور کالج کے لیے، لیکن واپس آتے ہیں لپٹے ہوئے۔ جی بالکل، کفن میں لپٹے ہوئے جب آتے ہیں تو یقیناً والدین کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک عذاب بن جاتی ہے، ایک ناقابل بیان، بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں، کہ والدین اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ جی چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل مختصر سا رہ گئے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو نوجوان نسل ہے، اب ظاہری بات ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو تربیت ممکن ہے، لیکن اب جو بڑے ہو چکے ہیں، جو سرکش ہو چکے ہیں یا اس کی طرف سرکشی کی طرف جا رہے ہیں، تو اب کیا سکتے ہیں، کچھ دیکھیں کچھ جو ہیں وہ ناراض ہیں ہماری حکومت سے، کچھ ناراض ہیں تعلیمی اداروں سے، مختلف اب جو ہے شعبے اس میں دیکھیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ کافی مایوس ہے، اور اس کے علاوہ اس مایوسی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ مختلف لوگ جو ان کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سرکش ہماری نوجوان ہو چکی ہے ان کا مختصر سا حل کیسے، ہم جو بھی بے راہ روی کا شکار ہیں ان کو کیسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ میں اس کا حل پہلے بتا چکا ہوں، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نے نہیں بتایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا کوئی فرد بھی اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، ہر ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو معاشرے کا یہ ناسور ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں نے عرض کی تھی کہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، زخم ہے تو اس کے اوپر پٹی کی جائے۔ تو ان نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ لے جانے کے لیے ایک تو بہت ساری دینی سرگرمیوں میں کوشش کر کے انہیں جوڑا جائے،
جہاں مساجد کے ساتھ جوڑا جائے ان کے تعلق کو، علماء اکرام کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑا جائے۔ تبلیغی جماعت ایک بہترین مدرسہ ہے، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سرکش ہیں جن کو قابو کیا تبلیغی جماعت نے۔ خصوصاً آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی طور پہ نظر رکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں پہ، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری جو نوجوان نسل کے لیے، کہ جو ایسے افراد ہیں جو سرکشی میں مبتلا ہیں، تو وہاں ہمارے معاشرے میں ایک یہ دیکھیں یہ ایک بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ بہت مخصوص محدود ہے، لیکن اس ایک کو وسیع آپشن کرنا موجود پڑے ہے، گا۔ ایک آپشن موجود ہے۔ ایک بیمار آپ سے اگر اپنی بیماری کے بارے میں پوچھتا نا کہ مجھے کینسر ہے، تو ضروری بات ہے کینسر کا آپ ہاسپٹل ہر شہر اور ہر تحصیل میں نہیں بتا سکتے اسے۔ ضروری بات ہے اسے یہ بتائیں کہ یہ کینسر کا اسپتال وہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا، جی وہاں سے شوکت خان میموریل لکھا ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو اب وہ کہ نہیں مجھے تو میں جناب رہتا ہوں منڈی بہاؤالدین میں، مجھے منڈی بہاؤالدین میں چاہیے یہ اسپتال، تو نہیں ملے گا اس کو۔ تو ضروری بات ہے وہ ایک آپشن اس کے لیے موجود ہے، ایک آپشن یہ موجود ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیں، ایک آپشن موجود ہے کہ ہر گلی محلے میں مسجد موجود ہے، اس کا تعلق کسی طرح مسجد کے ساتھ صحیح جوڑ دیا جائے، مدارس موجود ہیں جوڑ دیا جائے تعلق، علماء موجود ہیں علماء اکرام کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جائے، فلاحی کام کرنے والی بہت ساری تنظیمیں ہیں، کسی تنظیم کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، درس قرآن کے حلقوں میں اسے جوڑ دیا جائے، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو تربیت پہ کام کر رہی ہیں، مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم اسلامی ہے یا اور بھی ہیں، تربیت کے عنوان پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے اسے۔ یعنی معاشرے کے اس ناسور کو بچانے کے لیے ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ مختصر پیغام میرا یہ۔ جی مولانا حافظ اقرار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت اسی طرح مولانا اکرام اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ذبیح اللہ شاکر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، ابھی یہ جو وقت ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ابھی ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ سرکش نہیں ہوگی، اور والدین کا اس میں سب سے بڑا، جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو کردار ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں، وہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ اس کے رابطے ہیں۔ یہ والدین کی ایک طرف دیکھیں، والدین جو ہے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی ذمہ داری والدین کی، صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہے جیسے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو وقت دینا، ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہنا۔ یہ بھی نوجوان نسل جو ہے اس کو سرکش بنا دیتی ہے، اپنے بچے جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت ایسا مزاج رکھنا کہ بچہ جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ آپ کا لاڈلا ہے یا آپ اس سے پیار بہت کرتے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کرتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دکھنے میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور بعد میں اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک، یہ اس کا نتیجہ جو ہے والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کسی کام سے روکا تو وہ اس کا برا منا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے یا ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو والدین اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اندر ہی اندر جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ آدھا مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ٹائم دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ان کی تربیت کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو کام اپنے بچوں کو بتلانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ پہلے خود کریں۔ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے، ایسی کوئی برائی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس برائی کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، تاکہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے مسائل سنیں، تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ برائی کی طرف نہ جائے، کیونکہ یہ نوجوان نسل ہی ہے جو کسی بھی معاشرے کا اور کسی بھی ملک کی جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے معاشرے میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا حل جو ہے پراپر حل نہیں دے پاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح جو مختلف عناصر ہیں
وہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور نوجوان نسل کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک پاکستان کی، کہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے معاشرے کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر ہم جو سیاسی قائدین ہیں یا جو دوسرے ایسے عناصر ہیں، ان کی باتوں میں آنے سے پہلے کم سے کم ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو بندہ آپ کو کسی بھی جماعت کے خلاف بھڑکا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہے، وہ خود جو ہے وہ کتنا پاک دامن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے یہ جو سیاسی فنکار ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہم اپنے ملک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس ملک میں رہنے والے ہمارے جو اپنے بھائی ہیں ان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بھی دھرنے میں، کسی بھی اس طرح کے لانگ مارچ میں کسی جو کوئی بڑا سیاستدان ہے اس نے اپنی جان پیش کی ہو؟ کیا ہوتا ہے؟ عوام مرتی ہے نا۔ اور جب یہ عوام ہمارے ان جلسے جلوسوں میں مر جاتی ہے، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں کہ یہ اس کے والدین کے پاس جائیں، ان کا جو دکھ درد ہے، کبھی کسی نے یہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا مناسب سمجھا؟ کبھی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ جو سیاسی قائدین ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو صرف استعمال کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ کہا تو جاتا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو آگے لے کے آئیں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے، ان کے روزگار کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں گے، لیکن یہ محض باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اب ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، نوجوان نسل کو اب خود اپنا جو راستہ وہ چننا ہوگا کہ یہ جو اس طرح کے جو فنکار ہیں، جو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک نوجوان نسل کے لیے کیا کام کیا ہے، پاکستان کو ان سیاسی قائدین نے کتنی زیادہ ترقی دی ہے، پاکستان کا جو انکم ہے اس میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ دن بہ دن پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ آخر ہماری نوجوان نسل کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں، جب آپ کسی بھی قائد کو چن رہے ہیں، کم سے کم اس کے کردار کے اوپر ضرور جھانکیں اور دیکھیں کہ اس نے پہلے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے کام نہ کیا، اس کی سلامتی کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش نہ کی، تو ہمارا بھی حال پھر اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے جن لوگوں نے، جن قوموں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے جو ہے اپنی خدمات پیش نہیں کی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آہستہ آہستہ جو ترقی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ملک جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے حتیٰ کہ اس ملک کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اسپیشلی میں نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے مفاد جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو ہمارا مفاد ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی سلامتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی بقا کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے، اور پاکستان میں جو یہ ناخوشگوار ماحول بنایا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جو بھی آپ کو پاکستان کے خلاف کرتا ہے، آپ کو ایک پاکستانی کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کا محافظ ہونے کی حیثیت سے اس کو کم سے کم اس بات سے روکنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہی ہماری بقا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔